پروفیسر ساجد میر ہماری وہ آئیڈیل ہستی اور شخصیت ہیں جن میں میں نے سیرت رسول صلوات اللہ علیہ کو ماڈل بنے ہوئے دیکھا. فرماتے تھے مبلغ، داعی اور کسی جماعت کے قائد کو کچھ وقت نکال کر رب سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی صبح و شام کچھ اذکار وہ ضرور کرے. ان سے دل سیکل ہوتا ہے، ان سے دل نرم ہوتا ہے، ان سے دل روشن ہوتا ہے. میں تو ان کی پہلی مجلس میں ان کا اسیر ہوں. اچھا. ان کی وجاہت، ان کے چہرے کے نور، ان کے انداز، ان کے طرز تکلم، ان کے طرز ملاقات. وہ تو رات کو بستر پہ لیٹ کے بھی آدھا پارا انہوں نے ہر صورت پڑھنا ہے. حضرت سے ایک عقیدت بھی تھی، عقیدت روحانی اعتبار سے تھی. مولا میر رحمہ اللہ کا میں عقیدت کیش تھا، بہت والہانہ اندھی محبت رکھنے والا. تو ظاہر ہے اسی کے خانوادے کا کچھ چشم و چراغ آگے آئے تو فطری محبت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاوداں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عالم اسلام کی عبقری شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے تذکار کے لیے یہ پوڈ کاسٹ رکھا جاتا ہے اور مختلف شخصیات کو بلا کر ان سے امیر محترم رحمہ اللہ کی یادیں تازہ کروائی جاتی ہیں اور ادھر شیئر کی جاتی ہیں. امیر محترم رحمہ اللہ کی شخصیت وہ ایک عہد ساز شخصیت تھی، ہمہ جہت شخصیت تھی. اس کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن ان کے جو دوست احباب جماعتی رفقا جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، لمحات گزارے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، تو یقیناً ایسی یادیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے سرمایہ بن جاتی ہیں. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑی ہی محترم شخصیت، کارکن نواز، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب موجود ہیں. اس وقت قائم مقام ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، اور اس سے قبل مختلف جماعتی اہم ذمہ داریوں پر فائز رہے. ایک پوری تاریخ ہے، ان کی ہسٹری ہے. آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کی آمد کا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حجازی صاحب، یہ ایک وقت گزرا آپ کا امیر محترم کے ساتھ، بہت عرصہ ہوتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی محاورہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے یا ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے. تو امیر محترم رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی اس تنظیمی سفر کا آغاز کب ہوا، اور اس مبارک اور روحانی سلسلے کا تعلق وہ کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ امیر محترم علامہ حافظ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ ایسی شخصیت تھی جو مدتوں بعد دنیا میں آیا کرتے ہیں. صحیح بات. ایسے لوگوں میں تھے. الحمدللہ میری ان کی پہلی شناسائی، پہلی ملاقات 1972 کی ہے. اچھا. یہ ہمارے بزرگ تھے مولانا عائش محمد رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، جو حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے بہت قریبی تھے. چونکہ میری بھی ان سے نسبت تھی، اس ناطے سے چھتی چک گاؤں جو ہے ستیانہ کے قریب، وہاں حضرت کا درس رکھا تھا. اچھا. شعبان کے دن تھے. صحیح. اور حضرت نے بڑا خوب، پہلی بار میری ملاقات تھی، پہلی بار میں نے ایک بڑا نفیس اجلا ایک ہی رنگ کے کپڑے، بڑا دھلی شخصیت دیکھی. بہت متاثر ہوا میں تو کہ دیہاتی آدمی، سادہ بندہ تھا، مگر ایسے بڑے پڑھے لکھے بندے کو، اس انداز کے بندے کو میں نے پہلی بار دیکھا. بڑی خوشی ہوئی، تھوڑی بہت خدمت کا موقع بھی ملا، اور پھر درس سنا. درس چونکہ شعبان تھا، اس حوالے سے لعلکم تتقون کے حوالے سے تھا. اور بڑا مجھے یاد ایک فکرہ ان کا کہ تقوی عبادات کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات میں چھوڑتا ہوں، اس پہ ایک مناظرہ بھی ہوا اسی موقع پہ حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی اور حافظ محمد بن یامین رحمہ اللہ کا. بہرحال یہ میری پہلی ملاقات ہے حضرت سے. آج کا جو پروفیسر ساجد میر تھا اس وقت وہ نہیں تھا. اچھا. واقعتاً اور رنگ ڈنگ، دبلی پتلی شخصیت، بڑا خوبصورت. اس کے بعد ہم علامہ شہید کے قافلے میں شامل ہو گئے. جب جمعیت اہل حدیث بنی
اچھا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھنے والے تھے گجرانوالہ میں. اچھا میرے مخدوم قاضی محمد اسلم سیف رحمہ اللہ وہ مجھے ساتھ لائے تھے. یہ میرا آغاز تھا. اور اس کے بعد وہاں ایک واقعہ بھی ہوا. میرے خیال میں اس پہ نہ ذکر کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ حلف کے ساتھ چلیں. ہم 2 بندے تھے. ہم نے کہا کردار بتائے گا, ہم حلف نہیں اٹھائیں گے کہ وفا کس کا نام. اور الحمدللہ ہم نے پھر وفا کی جسے علامہ شہید رحمہ اللہ نے تسلیم کیا. چلے سفر ہمارا شروع ہو گیا. اس کے بعد سب سے پہلے فیصل آباد میں جمعیت اہل حدیث کا انعقاد نہیں ہو رہا تھا. اچھا وہاں چونکہ ہمارے دوسرے بزرگ میاں فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لوگ تھے, کاروباری شہر تھا, ان کا اثر تھا, اور اتنا اثر تھا وہاں کوئی آدمی سر نہیں نکالتا تھا. بندے تھے, ان کا بھی نام نہیں لیتا میں, مگر وہ آگے آنے سے ڈرتے تھے. علامہ شہید نے ایک دن کہا میں آؤں گا فلاں تاریخ کو فیصل آباد اور میں نظم بنا کے آؤں گا. طے ہو گیا. تو جمعیت اہل حدیث جو پہلی بنی 1986 میں فیصل آباد میں, بلکہ 85 کا آخر تھا, 86 شروع ہونے والا تھا, تو اس کے امیر بنے مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ, اور اس کا ناظم عبدالرشید حجازی بنا. اللہ اکبر. اچھا جمعیت اہل حدیث کا نہ تھا. صحیح. بات چلتی رہی. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی وہ فون کرتے اور بڑا لمبا فون کرتے, پورے شہر کے ایک ایک بندے کا نام لے کے پوچھتے او کی کردا, او دا کی حال ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہے, رپورٹ لیتے ہر جمعے. یہ ان کی روٹین تھی. باقی معاملہ بھی شیئر کرتے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے جلسے کیے اور دھوبی گھاٹ میں جلسہ کیا تو میں اس وقت فیصل آباد کا ناظم تھا جمعیت اہل حدیث کا. میں بھی اس وقت دبلا پتلا اور جوانی والا تھا. صحیح. تو بہرحال وہاں جلسہ ہوا. اس کے لیے علامہ شہید نے پہلے چکر لگانا تھا. ان کی عادت تھی جہاں جلسہ رکھتے قریب کے اضلاع میں خود وزٹ کرتے تھے. اچھا. شاہ کوٹ میں آئے, وہاں ایک آج کل تو وہ MP بن گئے ارشد شاہی صاحب, یہ چیئرمین تھے بلدیہ کے اور اہل حدیث ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے چوک کے اندر بلدیہ کے زیر اہتمام کانفرنس رکھی جس میں خطاب علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. میں وہاں پہنچ گیا. یہاں سے واپس چلے گئے. میں ان دنوں جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث شادماں کالونی میں تھی, پیپلز کالونی کا وہ آخری حصہ ہے. تو یہ قافلہ سارا لے کے ہم وہاں چلے گئے. وہاں ہم نے انتظام کیا اٹھا رہنے کا. ان میں میاں جمیل حافظہ اللہ تھے, مولانا محمد نعیم بٹ صاحب تھے, اور باقی رفقائے کار بھی تھے. وہاں سے رات رہنے کے بعد ہم چلے آگے سمندری. پھر یہ قافلے کا کچھ حصہ واپس آ گیا. حضرت علامہ شہید آگے بڑھے, قاضی اسلم سیف رستے میں سے مل گئے, تو ہم آگے چلے گئے. سمندری میں بھی کوئی معاملات تھے. شبان بنی ہوئی تھی, میں نے وہاں الدیش یوتھ فورس بنائی تھی, ان کو آپس میں ضم کرنا تھا. اچھا. وہ معاملہ حل ہوا تو کمالیے چلے گئے. بہرحال وہاں سے واپس پھر رات کو رضا آباد میں آئے. ان کا حادثہ سانحہ فاجعہ پیش آ گیا. جلدی ہی بعد میں چنیوٹ میں, اس وقت بھی میں سٹیج پہ تھا اس خطاب میں, بلکہ اگر کوئی تصویر پرانی دیکھنا چاہے تو میں چھتری دے رہا تھا علامہ شہید کو شدید بارش کے دوران, جب زبردست بارش ہے, چھوڑ دو مجھ پہ بھی رحمت کے چھینٹے پڑنے دو. اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد, چونکہ میں ناظم تھا, ہم نے پھر حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر جو اس جلسے میں بھی تھے اور اب بطور ناظم تھے, ناظم اعلیٰ تھے, تو ہم نے ان کو فیصل آباد میں بلایا. اب حضرت پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ سے ہمارا تنظیمی سفر یہاں سے شروع ہو گیا. صحیح. چونکہ میں اس کا ناظم تھا ایک سٹی کا, پھر اس کے بعد میں ضلع کا تھا. حضرت سے ایک عقیدت بھی تھی. عقیدت روحانی اعتبار سے تھی, ایک تو خاندانی اعتبار سے تھی. بالکل کہ مولا میر رحمہ اللہ کا میں عقیدت کیش تھا, بہت والہانہ اندھی محبت رکھنے والا. تو ظاہر ہے اسی کے خانوادے کا کچھ چشم و چراغ آگے آئے تو فطری محبت تھی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے ایک پروگرام میں نے جڑا والا میں رکھا تو امیر محترم نے فرمایا اس سے بھی میری کو نسبتیں ہیں, میرے والد محترم یہاں ہیڈ ماسٹر رہے جڑا والا میں. اچھا. میر عبدالقیوم صاحب. تو اس کے بعد ان سے پھر میرا قرب ہوتا گیا, آگے بڑھتے رہے.
درمیان میں مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال قرب خاصا رہا. کچھ میری طبیعت بے تکلفی کی ہے، بات کھلی کھلی میں کر لیتا ہوں، مزاح میں بھی کر لیتا ہوں. ان کی شفقت تھی، وہ سن بھی لیتے تھے. بہت سارے تنظیمی دوروں میں پھر انہوں نے شفقت دی، مجھے ساتھ رکھا. کچھ تو ہم اکیلے بھی گئے 2 جگہ. صحیح. بلتستان میں الیکشن ہونے تھے تو میر صاحب رحمہ اللہ مجھے ساتھ لے گئے. 3 دن 4 دن کا وہاں دورہ تھا، وہ موقع ملا. خوبی یہ تھی حضرت میں، جو میں نے جس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، جو مجھ پہ بہت براہ راست ایفیکٹ ہوئی ہیں چیزیں، وہ 2 چیزیں تھیں. جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا، کچھ ٹائم تو ان کا فطری طور پہ تھا ذکر اذکار کا، جس کا ظاہرہ اثر اگلے بندے کی طبیعت پہ آ جاتا ہے. بالکل. تلاوت قرآن مجید، وہ تو رات کو بستر پہ لیٹ کے بھی آدھا پارا انہوں نے ہر صورت پڑھنا ہے. بلکہ اس میں بھی ایک لطیفہ ہوا کہ ہم بنگلہ دیش میں رات کو 1:30 پونے 2 بجے پہنچے. اپنے اپنے کمرے میں جانے لگے تو امیر صاحب میرے کمرے میں تشریف لائے. میں کہ آج باقی روٹین بدل لیں ذرا، ٹائم گھنٹہ 1.5 ہی رہ گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی اس وقت بھی انہوں نے اپنی روٹین کو قائم رکھا ہے. 2 شخصیات میں نے ایسی دیکھی جو اپنی بود و باش اور اپنے طریقہ کار میں ترمیم نہیں کرتے تھے، نوابزادہ نصر اللہ اور پروفیسر ساجد. اللہ اکبر. اچھا. ان کا بھی رہن سہن جو ہے اسی طرح رہے گا، اسی انداز کا. بستر وہیں پہ، روٹین وہیں پہ، روٹین وہی، اخبار وہی. اور اپنی روٹین میں کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، ذکر اذکار میں، تلاوت کرنے میں میرے محترم کا بھی میں نے انداز وہی دیکھا. ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ 1972 میں پہلی ملاقات ہوئی. جی. تب آپ نے ایک عہدے کے بغیر شخص دیکھا. جی. انہیں پرعزم پایا. کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ ایک عرصہ ساتھ چلتے رہے بغیر ذمہ داری کے بھی، وہ اس دوران کیسے آپ نے ان کو پایا؟ میں تو ان کی پہلی مجلس میں ان کا اسیر ہو گیا. اچھا. ان کی وجاہت، ان کے چہرے کے نور، ان کے انداز، ان کے طرز تکلم، ان کے طرز ملاقات، واہ، اس نے مجھے متاثر کیا. بلکہ مدت کے بعد جب جمعیت اہل حدیث بنی تو علامہ شہید رحمہ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے حضرت. تو میں بھی وہاں حضرت پیش تھا، حضرت بلاتے تھے. اچھا. مانے لگے اجازی صاحب، اجاز مقدس وہ محبت سے مجھے کہتے تھے، اجاز مقدس آپ بھی یار انسائکلوپیڈیا حدیثوں کا بندہ پہچان، یہ دیکھو بندہ کون ہے. اچھا. میں نے بڑا غور کیا، میں نہیں پہچان سکا. یہ کس نے کہا؟ علامہ صاحب؟ علامہ صاحب نے کہا. اچھا. میں نے کہا فیل ہو جائے گا، اور دوبارہ دیکھ یار، دیکھے ذرا غور سے. میں نے بڑا غور کیا. میں نے کہا جی نہیں، ہاتھ کھڑے. کہنے کہ پروفیسر ساجد میر. اللہ، یہ پروفیسر ساجد میر جو میں نے دیکھے وہ تو نہیں ہے. تو میر صاحب مسکرا کے فرمانے لگے نائجیریا کے سرایا تھا. اللہ اکبر. یہ نائجیریا کے بعد یہ صورتحال بنی ہے، پہلے واقعہ کچھ اور تھی. یہ رنگ ڈنگ نائجیریا کی وجہ سے بنا ہے. تو بہرحال ان کی شخصیت نے تو اسی وقت متاثر کر لیا. پھر ہم ملتے بھی رہے، چلتے رہے، چونکہ عادت تھی تنظیمی اجلاسوں میں آنے جانے کی، تب سے ہم آ جا رہے تھے. صحیح. حجازی صاحب، ایک شخصیت کو یا ایک ذمہ دار کو بحیثیت جماعتی سیاسی قائد، ان کی زندگی کو سب دیکھتے اور جانتے ہیں، ٹی وی پہ بھی اور کارکنان بھی. لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے پس منظر، جس کو اس کے قریبی ساتھی جانتے ہیں، تنہائی اور خلوت. اس میں آپ نے انہیں کیسا پایا، اور کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن خوبیوں نے پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کو ایک بے مثال قائد بنا دیا؟ دیکھیں، ایک تو پرسنل، ذاتی چیزیں 2 ہوتی ہیں. ذاتی عمل کا تعلق میرے ساتھ ہے. ایک عمل ہے جو ملت اور قوم کا ہوتا ہے. صحیح بات. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملت اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. وہ صرف خاندان کے لیے نہیں ہوتے. صحیح بات. وہ ایک شہر کے لیے نہیں ہوتے، وہ ایک ملک کے لیے نہیں ہوتے، انٹرنیشنل. وہ ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. ہمارے ممدوح ملت کا سرمایہ تھا. اللہ، ملت کا سرمایہ تھے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ان کی خلوت کا، وہ تو میں نے پہلے عرض کیا، ان کے اذکار کا انداز، ان کی تلاوت کا، جو اس سے بڑھ کر متاثر کرنے والی چیز تھی، ان کے دماغ میں ہر وقت جماعت، اہل حدیث، تنظیم، یہ سمائی ہوئی تھی. جب ذرا فرصت ملتی، ناشتہ واشتہ کر کے بیٹھتے، گھنٹہ ملتا، تو ایک ایک ضلع پہ پھر بحث شروع کر دیتے. وہاں کون کام اچھا کر سکتا؟ ماشاءاللہ پوری انسائکلوپیڈیا تھے، پورے ضلع. پھر پوچھتے اس ضلع میں کون ہے، وہ یہ بندہ نہیں کام دے سکتا وہاں. یعنی ایک ایک ضلع پہ. اللہ کا شکر ہے چونکہ میرا تعلق شروع سے ایسا رہا، پھر میں آگے بڑھتا رہا، میرے رابطے رہے 2 حوالے سے.
ایک جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کی وجہ سے، حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے مرید ہونے کے ناطے سے میرا اپنا ایک ہلکا اثر تھا. ہمارے شاگرد پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، بالکل. تو اس ناطے سے بھی میرا آنا جانا تھا. ساتھ یہ رنگ چڑھ گیا تنظیم والا. خطا کلامی کی معذرت، اب بھی آپ ناظم ہیں جامعہ؟ جی اب بھی میں ناظم ہوں جامعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب بھی ناظم ہوں. ماشاء اللہ. جی تو یہ رابطہ تھا ایک میرا ادارے کا. ادارے کے ساتھ یہ نظم کا رنگ چڑھ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے یوتھ فورس بنائی تو جامعہ کے لیے گئے تھے میں اور قاضی اسلم سیف ایک گاؤں میں، سمندری کے پاس گاؤں ہے. اچھا. تو اس گاؤں میں میں نے نوجوان اکٹھے کر لیے، بیٹھ کے میں نے ان کو تھوڑی واز کی اور وہاں میں نے ایک یونٹ بنا دیا. بسم اللہ یونٹ پہلا یوتھ فورس کا وہاں میں نے بنایا. اچھا. جی ہاں، یعنی وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. اور وہ گاؤں ہے جہاں میں نے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمانے میں تقریر کروائی ماہ محرم میں. صحیح. محرم کی 10 تاریخ رکھی، انتظامیہ آڑے آئی تو اس کو 11 کیا. پورے علاقے میں پھر 10 کا 11 بنایا اور لوگوں کو اطلاعیں بھی دیں. بڑا جلسہ تھا. بجلی نہیں ہوتی تھی. مامو کانجن سے میں جنریٹر اور یہ سارا سسٹم سارا لے کے آیا. وہ گاؤں کو شہر بنا دیا. بازار میں جلسہ تھا اور بلا مبالغہ اس وقت کا مثالی جلسہ تھا. ماشاء اللہ. میں نے اس وقت تک یونٹ کافی تحصیل میں بنا لیے تھے. ایک باقاعدہ اس کا میں نے جلوس نکالا تھا. جلوس کہنا چاہیے رابطے والے مہم پابند کیا تھا کہ ہر یونٹ 10 سائیکل لے کے آئے گا. اچھا. تو میری بھی سائیکل تھی، بڑی شنگاری ہوئی، اس پہ میں چڑھا ہوا تھا. صحیح. بلکہ اس میں بھی یہ لطیفہ ہوا ہے کہ میں ابھی حمام میں تھا کہ گاڑی آ گئی، ٹرین پہ آنا تھا. اچھا. تو میں چپل میں دوڑ کے اس پہ چڑھ گیا اور اسی طرح پھر پورا دورہ کیا. صبح شروع کیا، گندم کا موسم تھا، اپریل آخر پہ تھا، مئی قریب تھی، لوگ گندم کاٹ رہے تھے. مگر میں حیران تھا جماعتی محبت سے کہ میں ینگ آدمی تھا، جاتا آتا تو تھا. لوگ کام چھوڑ کے جہاں وہ اکٹھے کرتے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. پورے گاؤں گھومتے 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 تہجد کا ٹائم ہم نے اسی گاؤں میں دیا تھا جس کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا. 472 میں تہجد کا وقت تھا. اور وہ اس وقت واقعتاً میری پوزیشن بڑی عجیب تھی جب میں نے تہجد کے وقت وہاں مسجد بھری ہوئی دیکھی کہ لوگ انتظار میں ہیں. ہمارے دوست تھے حاجی عبدالشکور سمندری سے دیکھنے آئے، یار کمڑا رات کو لیے پھر رہا. مگر حیران ہوا جب وہاں ہم پہنچے ہیں تو ہماری سائیکلیں 1000 کے لگ بھگ تھیں. اللہ. اور موٹر سائیکلیں کو 20-25 تھیں. اس وقت جب یہ مواصلات کا نظام اتنا مضبوط نہیں تھا. پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. بڑی بات ہے. ہاں جی. اب تو کالز ہو جاتی ہیں، رابطے ہو کوئی جاتے نہ رابطہ تھا نہ ایسے بندہ ہی بھیج کے جو کرنا پڑتا تھا. تو اس گاؤں میں جب جلسہ کیا بہت بڑا ہوا تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار جلسہ. میں کہا جی بہت بڑا جلسہ. اور میں نے کیوں نہیں دسیا؟ میں کہا جی مجھے بھی توقع نہیں تھی اتنا بڑا ہوگا. تو بہرحال حضرت میر صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہاں بیٹھے ایک ایک ضلع اس پہ نظر رکھتے، اس پہ بحث کرتے، اس کا پوچھتے. اور جس چیز نے مجھے اسیر کیا ہے وہ یہ تھا کہ کوئی کتنا بھی مخالف ہے حضرت نے اسے دل سے نکالا. صحیح بات. دل میں نہیں رکھی بات. آ گیا تو آ گیا، اس کو قبول کیا، دل سے کیا. دل سے کیا. میں ایک لفظ میں اگر ان کا تبصرہ کروں تو صحیح بات ہے، پروفیسر ساجد میر ہماری وہ آئیڈیل ہستی اور شخصیت ہیں جن میں نے سیرت رسول صلوات اللہ علیہ کو ماڈل بنے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. صحیح بات. جب بھی کوئی بات کرتے ہو بندہ یار حضور نے اس کو معاف نہیں کر دیا تھا، بس کو سیرت کیا ہے، سیرت کے مطابق چلے، معاف ہے تو معاف ہے. یعنی یہ ان کا کمال تھا کہ بندے کو قریب کر لینا. کنٹرولر بھی تھے، زبردست کنٹرولر تھے ماشاءاللہ. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. روب بھی تھا، دبدبا بھی تھا، مگر تھے خلیق، پیار والے، محبت والے، دل مو لینے والے. صحیح بات ہے. یہی بات نعیم بٹ صاحب نے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بتائی تھی کہ میں نے بھی ان سے یہ بات کی کہ آپ معاف کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سنت کے اقرب ہے. سبحان اللہ. حجازی صاحب جب دہائیوں کا ساتھ ہو، عرصے کا ساتھ ہو تو تعلق دوستانہ اور بے تکلفانہ بھی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو کچھ اس کی بھی یادیں شیئر کریں، کبھی محفل میں بیٹھے ہوں اور محبت کے انداز ان کے. نہیں وہ بہت دلچسپی لیتے تھے. تو آپ کو پتا وہ بڑا میٹھا میٹھا مذاق کرتے تھے، وہ بڑے پیار والا. ہاں جی. باقی میں نے ایک دن ان کے شہر کی شکایت کر دی. اچھا. میرے کو چلے جائے گی بات نہ کروں. اچھا.
چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے شہر والوں نے مجھے کہ ناشتہ عجیب چیز کا کروایا. اچھا. فوری فون کر دیا. صحیح. تو بہرحال بڑے اچھے مرنجا مرج طبیعت تھی, کوئی شک نہیں. جو ان کے قریب ہوتا تھا وہ جانتا تھا کہ بڑی مرنجا مرج کھلی طبیعت کھلی طبیعت کا آدمی, کھلی بات کریں, کھلی سنتے, کھلی کرتے بھی اور سناتے تھے پرانی مثالیں. حضرت مولانا اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو میں نے کہا جی وہ ایسے چاہتے تھے کہ جماعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, تو پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا بھی کہ ہمارے ہاں سیالکوٹ میں ایسا تھا, تو یہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا. صحیح. ہاں جی, چونکہ میں ان کے بہت قریب رہا. مولانا اسحاق چیمہ کے ہمارے نائب صدر تھے ماموں کانجن کے. ماموں کانجن کے جب تعمیر کے اختلافات تھے تو تھانے تھپانے کا سارا نظام مولانا اسحاق چیمہ نے سیدھا کیا تھا. اچھا. وہ چودھری آدمی تھے اور وہ چیمے تھے, چیمے معروف ہیں وہاں کے ملخاں والے کے. صحیح. وہ کبھی کبھی کسی مجلس میں کوئی بات ہوتی کسی افسر سے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے او یار میں مولوی بن گیا ہوں چیمہ ہونے سے, تو مہربانی کر مجھے دوبارہ چیمہ نہ بنا. اچھا. یہ ایک لفظ کہہ دیتے تھے صحیح. بڑے دھڑلے کے ساتھ. جب علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تحریک ہم نے شروع کی تو ساری انتظامیہ کے سارے لوگ کہنے لگ گئے جی نہیں دھوبی گھاٹ سے آئیں گے جلوس, نقصان ہوگا دکانوں کا. میں چونکہ ناظم تھا میں پاس تھا, تو ہمارے ساتھی بھی کہنے لگے حضرت صاحب ایسا کرتے ہیں ڈی سی وہاں آ جائے تو معاملہ سمیٹ لیتے ہیں. فرمان لگے بیٹھ جاؤ. کہنے لگے جناب ڈی سی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, یہ لوگ جو 1400 سال سے ہم ان کا انتظام کرتے ہیں, ساڑھے تو کفن بھی نہیں میلا ہوا, کوئی دنیا کی طاقت ہمارا احتجاج نہیں روک سکتی. ہاں شہر ہمارا ہے, کوئی ایک پتھر بھی دکان کو لگے گا تو ہمارے سینے پہ لگے گا, یہ نہیں ہو سکتا. مکھی مرے گی تو ہم دیں گے, ذمہ دار ہم ہیں. واہ, بڑے دھڑلے کے آدمی تھے ماشاء اللہ. تو وہ بھی حضرت میر رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شفقت کرتے تھے. بڑے تھے, جب وہاں جاتے تو کبھی گرم تو ہو لیتے تھے, تو وہ کہتے تو پروفیسر صاحب اب تھی چاہ کا بھی بیڑا گرک کر دیں ہو, چاہ تو دودھ ہی ہوں, تھی سارا پانی پا کے چاہ رہن دیں. وہ صحیح گاڑی وہ دوسری پیتا تھا. بہرحال وہ بھی ان سے ایک دوستانہ تھا. جب جاتے میر صاحب وہاں, یہ ممکن نہیں تھا کہ مولانا اسحاق چیمہ صاحب وہاں نہ ہوں یا ان کے پاس نہ پہنچے. صحیح. وہاں اجلاس بھی ہوا شورا کا. صحیح. اچھا, پاکستان کا. ہاں جی, شورا صاحب ان کی مسجد میں ہیں, ان کی بہت بڑی کھلی جگہ تھی, وہاں شورا کا اجلاس ہوا تھا. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ہم امیر محترم کے کمرے میں بیٹھے تھے, مجھے بھی ادھر حاضری نصیب ہوئی. آپ سارے ہمارے بزرگ وہاں تشریف فرما تھے, تو پرانی یادیں چھڑ گئیں. مولانا اسحاق چیمہ صاحب کے حوالے سے میر صاحب نے اور آپ نے بڑی پھر باتیں کی اور ہم نے سنی. اس موقع پہ بھی جب یہ علامہ صاحب کا حادثہ ہوا تو چیمہ صاحب ان مجلسوں میں پیش ہوتے تھے. اچھا. بڑے بڑے ٹیبل ٹاک کے ماہر تھے. صحیح, یہ بڑی خوبی ہے جی. ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے, دھنی تھے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی جی. حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہاں ساری انتظامیہ خلاف تھی, یہ بریلویوں کی بہت بڑی بھاری گدی ہے ہمارے علاقے میں. اچھا. تو وہ لوگ ہم دیوار بناتے وہ گرا دیتے تھے. تو تھانے میں کیس گیا, اتفاق سے وہ پیر صاحب فوت ہو گئے. ان کے تھوڑا تھا, وہ کینسر والا ہی ہوتا ہے, وہ نکلا تھا. تو چیمہ صاحب کہنے لگے دیکھیں جی ہمیں بڑا افسوس ہے پیر صاحب کی وفات کا, ہم تو انسان ہیں اور وہ پیر ہمارے بھی پیر تھے بھائی, ان کا بڑا دکھ ہے, لیکن محسوس نہ کریں تو کہ بات کرنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے کو کچھ ہو جاتا تو آپ نے کرامت بنانی تھی, ہم کرامت نہیں بناتے. اچھا. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. حضرت بڑا لمبا عرصہ گزارا آپ نے, سفر بھی ان کے ساتھ کیے, بیرون ملک بھی آپ ان کے ساتھ گئے جی, اور پاکستان میں بھی آپ نے سفر کیے. تو سفر میں بڑی یادیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے. جی. تو سفر کی یادیں کچھ شیئر کریں. میں نے پہلے کہا وہی بنگلہ دیش میں ہم گئے اکیلے ایک دفعہ ان کے ساتھ. صحیح. جب میں ناظم تبلیغ تھا اس وقت کی بات ہے. جی ہاں, تو 2-3 دن کا پروگرام تھا, ایک کانفرنس تھی, ایک سیمینار تھا, اور ایک دن ہم نے پورے مدارس کا وہاں وزٹ کرنا تھا. صحیح. جی ہاں. پروفیسر صاحب تو یوں سمجھیں ہر حال میں نمونہ تھے. کوئی شک نہیں. ہر حال میں نمونہ تھے, سفر میں بھی. اور وہ یہ اپنے ساتھی کو, دوست کو, ہم ان کے چھوٹے تھے, برخوردار تھے, وہ ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, باپ کی جگہ پہ تھے, احساس نہیں ہونے دیتے تھے ہم تنہائی میں ہیں. حالانکہ یہ کمال تھا ان کا. واہ, یہ کمال تھا ان کا. بہت خوب. ہاں جی, یعنی وہ تو اپنے کمرے سے اٹھ کے میرے بستر پہ بیٹھ جاتے, چارپائی پہ آ گئے, کچھ باتیں کرنی ہوتی فلاں فلاں. میں کہا اس طرح نہ کرو, یا سرانے حل بیٹھو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کے اندر بڑی, بندے کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. مشکل سے ایسے بندے پیدا ہوں گے
جن کے کنٹرول میں، جن کی نیکی کی برکت سے اور جن کے تقوی اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے پورے ملک کی جماعت ایک مٹھی میں تھی. کوئی شک نہیں، اللہ نے رو بتا کیا ہوا تھا بڑے لوگ. صحیح بات ہے. یہ بہت خال خال ملتا ہے. ہم اپنے موجودہ امیر محترم کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ ان کے پاس بڑی خوبیاں ہیں، ماشاء اللہ، گزارا بالکل ہے. ٹھیک ہے. اللہ انہیں توفیق دے آمین یا رب اور ہمیں ان کا یمین و یسار بنائے تاکہ جماعت مضبوط اسی ہو اور انداز پہلے سے مضبوط اور آگے بڑھے، آمین. تاکہ حضرت میر رحمہ اللہ کی قبر ٹھنڈی رہے، آمین. ان کو وہاں ٹھنڈی ہوائیں جائیں. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ حافظ صاحب نے بھی میر صاحب کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. اب آپ ان کے ساتھ قائم مقام نازم علیہ ہیں، اللہ آپ کی بھی نصرت فرمائے. امیر محترم کی کوئی نصیحت جو آپ کو یاد ہو؟ بزرگ تھے، نصیحت تو کرتے تھے. جی ان کی ایک نصیحت تو یہ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا وقت مبلغ، داعی اور جماعت کے قائد کو نکال کر اللہ سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ اکبر. پھر فرمائیے گا. فرماتے تھے مبلغ، داعی اور کسی جماعت کے قائد کو کچھ وقت نکال کر رب سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی صبح و شام کچھ اذکار وہ ضرور کرے. ان سے دل سیکل ہوتا ہے، ان سے دل نرم ہوتا ہے، ان سے دل روشن ہوتا ہے. پھر رہنمائی کرنا بھی، واز کرنا بھی، تبلیغ کرنا بھی آسان بھی ہوگا، مؤثر بھی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بڑی خوبصورت نصیحت تھی جی، زندگی سنوار دینے والی. اور مبلغین کو تو یہ بالخصوص کرنا چاہیے بالکل، تاکہ ان کے واز میں. میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں، اچھا، میں اس کو دہراتا ہوں. الحمدللہ. بہت خوب. حجازی صاحب وہ قائد تھے، لیڈر تھے، روحانی والد تھے. اس طرح ہوتا ہے کہ انسان ایک گھر میں بھی اکٹھا ہو تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، تو بعد میں اظہار محبت کا کیا انداز ہوتا تھا؟ یقیناً وہ تو ایسے تھے کہ جو تعلق کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور ویسے بھی ٹوٹتے میرے ساتھ ہوئی. اچھا. کسی کو بتانے کی کیا ضرورت. ایک موقع آیا تھا، اچھا. گودے والا جو حادثہ پیش آیا اچھا. تھا، دوری ہوئی، پھر انہوں نے شفقت کی، کچھ خود رابطہ کیا. خط لکھتے ہم، یہ ان کی ایک بڑی کمال کی عادت تھی. کوئی بندہ خط لکھے اس کا جواب ضرور دیتے تھے. اچھا. ہاں، یہ بہت کم لیڈروں میں خوبی ہے. مجھے یاد ہے میں مولانا سید مودودی کو میں نے کئی خط لکھے. ایک روایت کے حوالے سے مجھے اشکال تھا اور میں ٹائم مانگ رہا تھا کہ مجھے ٹائم دے، میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں. اچھا. تو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور جواب نہیں لکھتے تھے خط کا. اچھا. میں پھر جوابی خط ساتھ بھیجتا، پھر بھی جواب نہیں آتا. اچھا. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کا کمال یہ تھا، خط کوئی لکھے اپنا بیگانہ یہ جواب ضرور دیتے تھے. اسی طرح میں نے اپنے اور ان کے خط اس لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں بڑا کمال تھا. اللہ. روٹھے ہوئے تھے، ناراض تھے، پتہ ان کو چل گیا. تو انہوں نے بہرحال لکھا. میں نے کہا جی آپ باپ ہیں، جو حکم دیں گے ساتھ چلیں گے، تکلیف یہ ہے، تکلیف یہ ہے. ہمارا خط میں لکھی. تو انہوں نے فرمایا آپ کے خط کے ایک فقرے سے مجھے خوشی ہو گئی ہے. واہ واہ. آپ کے خط کے بک سارے بلا دی نا باتیں. آپ کے خط کے ایک فقرے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. میں مطمئن ہوں. اب بتائیں کس دن ملنا ہے. بہت بہت خوب. اچھا، یہ بات جو آپ نے فرمائی نا، خط کا جواب دینا، اس دور میں بھی یعنی انہیں کوئی بھی کارکن، کوئی آدمی بھی کال کرتا تھا نا، مصروفیت کی وجہ سے اگر وہ اٹینڈ نہیں کر پائے تو کال بیک ضرور کرتے تھے. کال بیک کی سن لیں. جب یہ اسپتال میں تھے اور ہم پنجاب والے لوگ جا رہے تھے تیمارداری کے لیے، مجھے شدید درد تھی معدے کی رات کو. اچھا. میں نے عین وقت پہ آفا یونس صاحب کو بتایا کہ میں نہیں جا سکوں گا. تکلیف کی وجہ بہت تکلیف ہوئی. تکلیف اس دن ہوئی، زندگی میں اتنی لمبی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی تھی. اچھا. وہ بعد میں خیر علاج بھی ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو میں نہ جا سکا. میرے محترم کو بتایا انہوں نے. تو اگلے دن میرا خیال تھا میں خیر خرید فون پہ پوچھ لیتا ہوں. ابھی میں نے فون کرنا تھا کہ حضرت کا فون آ گیا اللہ اکبر. ہسپتال سے. کل پتہ چلے آپ ہی طبیعت خراب ہو گئی تھوڑی. تو میں رات کرنا سی، میں بھول گیا. تو اب مجھے یاد آیا. میں نے کہا حضرت صاحب وہ میری تو عارضی کی تکلیف اللہ دور کر دے گا، ہم آپ کی تکلیف میں پریشان ہیں، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا. دیکھیں اس حال میں بھی وہ رابطے میں. صحیح بات. اس حال میں خود اسپتال میں صرف اتنا پتہ چلا تو ایک کارکن کو اس موقع پہ بھی وہ فون کر کے خود پوچھنے لگا. اور یہ بات بلا بھلائی جا سکتی ہے؟ نہیں. ایسے بندے سے پھر بے وفائی ہو سکتی ہے؟ صحیح بات. ایسے بندے سے کیسے کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ لاکھ اختلاف بھی ہو جائیں،
ایسے ہیرے سے چمٹے رہنے میں ہی برکت ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اچھا ان کی یہ خوبی تھی, کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس گئے نا, پتہ چلا اور انہیں پتہ ہے کہ میرے فلاں دوست, فلاں ساتھی, فلاں کارکن کو یہی تکلیف ہے, تو فون کر کے بتاتے تھے تم بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ, میں بھی اس کے پاس گیا ہوں. مجھے انہوں نے فرمایا, اچھا مجھے تجربہ کر لینے دے, اچھا پھر بتاؤں گا. ادھر تھی کوئی پی ایچ ڈی بی بی, اس کے پاس علاج کروا رہے تھے. مجھے بھی کمر کی تکلیف تھی نا. اچھا کہا اجے نہیں, ابھی نہیں, میں ذرا تجربہ کر لوں, پھر میں پوچھتا, ہاں 70% ٹھیک, 60% ٹھیک, نہیں اتنے نہیں جانا. پھر مجھے ادھر بھیجا, وہ گجرا والے کو کرتا تھا ایسے, اس کے پاس چلے جائیں, کچھ کو فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پہ. صحیح, یہ واقعہ ان کے اندر کمال تھا. بالکل یہ ٹھیک. کمال تھا. اسی طرح کمال تھا واقعی, یاروں کے یار تھے. یاروں کی. حجازی صاحب, حضرت علامہ صاحب کی شہادت جب ہوئی تو ظاہر ہے ایک پوری قیادت وہ منظر عام سے اللہ کے پاس چلی گئی. اللہ کو یہی منظور تھا. اس وقت علامہ صاحب کارکنان جمع کر رہے تھے اور یوں سمجھیں کہ وہ بیدار کر رہے تھے. پھر کون سی ایسی خوبیاں تھیں اور امیر محترم نے کس حکمت کے انداز سے ایک لمبے عرصے 38 سال قیادت کو بھی سنبھالا اور پھر اس جماعت کو ایک عالمگیر جماعت بنایا کہ اس وقت پاکستان میں اس کی پہچان ہے, ہر فیلڈ کے اندر, ہر میدان کے اندر اس کا کوئی نمائندہ موجود ہے. یہ کیا حکمت عملی تھی؟ دیکھیں, ایک تو اللہ نے انہیں موقع دیا, بالکل اور لمبا موقع دیا. صحیح بات. ایک پھر انہوں نے بڑوں کے ساتھ رہ کے کام بھی کیا. اس سے پہلے بھی وہ نازم اعلیٰ رہ چکے تھے, ایک الگ بنی تھی جماعت 1972 یا 3 میں. اللہ, وہ بھی در سامنے سے, اس سفر بھی میں نے دیکھا ہے نا. اچھا اس میں پیر سید بدیع الدین شاہ صاحب بدیع الدین شاہ راشدی امیر تھے. صحیح. اور امیر محترم نازم اعلیٰ, یہ نازم اعلیٰ 1972. یہ ان تب کا تو جب شباب دورہ تھا. تھا تو میں ٹوبے میں پہنچا اسپیشلی. اچھا, تب تو شباب تھا, 28-29 ایج تھی. شباب تھا پورا ماشاءاللہ. اچھا جی, بلکہ کسی نے مجھے ابھی ان دنوں میں بھیجی ہے تصویر, میرے پاس تو یہ تجربہ بہت کم ہے. اچھا. میری وہ علامہ صاحب کے ساتھ والی اور پروفیسر صاحب کے ساتھ والی پرانی کو تصویریں بھیجی ہیں. وہ بھی جوان ہے اور میں بھی بالکل جوانوں میں ہوں. اچھا, بالکل رنگی. صحیح ماشاء اللہ. صحیح. تو اب یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو اللہ نے انہیں موقع دیا جماعت کو منظم کرنے کا, ایوانوں تک پہنچانے میں بہت وقت دیا. دوسرا, اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی. صحیح. بصیرت ایک نعمت ہے جو اللہ کسی کو دے. صحیح بات. بصارت کے ساتھ بصیرت ہو تو معاملہ چلانا آسان ہے. ویسے میں نے ایک دن ذکر کیا تو بہت مسکرائے. میں نے کہا جی, ایک کنٹرولر اور ایڈمنسٹریٹر کی کان بند ہونے چاہیے, آنکھیں 4 چاہیے. اچھا. بہت مسکرائے, کیونکہ یہ گل لبھی کتوں, یہ گل تو میری. اچھا. کنٹرولر کی صحیح. کان بند ہونے چاہیے, آنکھیں یعنی سنی سنائی پہ نہ چلے, وہ خود دیکھنے کی کوشش کرے اور اس کو کنٹرول کرے. ایک تو ان کے اندر بصیرت تھی. ٹھیک. پھر انہیں بڑے بزرگوں کے ساتھ رہنمائی میسر آئی. شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ, بالکل جی, مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمہ اللہ. اس قد کاٹ کے لوگ ساتھ, جب ٹیم مضبوط ملے نا, اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کرتے تھے مولانا محمد اسماعیل سلفی کے پاس بھی میں نے بڑا وقت جی, گزارا. مولانا سلفی صاحب کے ساتھ. میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں, بڑے بزرگ سید داؤد غزنوی سے لے کے ان کو رفاقت نصیب آئی. پھر وہ بڑے گھرانے کے لوگ تھے, وہاں علماء کی پہلے سے آمد و رفت تھی, کچھ خاندانی وجاہت بھی تھی. خاندانی وجاہت تھی. خاندانی تو لوگ وہاں جاتے تھے, خوشبو تو میسر رہی شروع سے ہی. بالکل ٹھیک. تو یہ اس کا اثر تھا کہ اللہ نے ان سے بہت کام لیا. بالکل ٹھیک. وقت بھی لمبا دیا, اور یہ کسی کا انعام ہے کہ آخر دم تک اللہ اس سے کام لیتا. صحیح بات. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کی نمایاں ترین جماعتوں میں الحمدللہ ہماری جماعت شمار ہوتی ہے. اس کا ایک قد کاٹ ہے, ایک وقار ہے. ان کی خوبی اور بھی تھی جی, وہ فرمائیے کہ وہ سخت ترین ناقد کو بھی سنتے اور برداشت کرتے تھے. یہاں اجلاسوں میں بھی ایسے ہوتا تھا. گجرات کے ایک صاحب تھے, بڑی سخت کڑی تنقید کی تھی انہوں نے. اچھا. اور میرے خیال میں کوئی اور بندہ ان کی جگہ ہوتا تو شاید معاملہ نہ سلجھ پاتا. یہ کمال تھا, یہ ظرف تھا ان کا, اور یہی ایک قائد کے اندر خوبی ہونا ضروری ہے. سخت سے سخت تنقید سنے اور مسکرائے, واہ, اور پھر اس کو اچھے انداز میں جواب بھی دے. جواب بھی اچھے انداز میں دے. بالکل ٹھیک. پہلے تو کوئی بندہ جلد کسی کی کڑی تنقید سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتا. صحیح بات ہے. جلدی بندہ مشتعل ہو جاتا ہے. ان کے اندر یہ کمال تھا, یہ وصف تھا, یہ ظرف تھا, یہ خوبی تھی ان کے اندر. سن لیتے تھے اور پھر اس کو اچھے انداز میں جواب بھی دے دیتے تھے. صحیح, بالکل ٹھیک. لیکن اس سے تعلق نہیں قطع کرتے تھے, ایسا تو ہوا ہی نہیں. صحیح. جماعت انہوں نے مقدم رکھی ہے, ذات مقدم نہیں رکھی. صحیح بات. جماعت ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سرمایہ اسی کو بچانا ہے, اسی کو چلانا ہے,
اسی کو بڑھانا ہے, اسی پہ سب کچھ کھپانا ہے. بالکل ٹھیک. امیر محترم نے یہ جو جماعت کو ایک پودا دیا پیغام ٹی وی انٹرنیشنل کا, اس دور میں یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور بلا شبہ یہ ایسا کام ہے کہ جو کئی جماعتیں ابھی تک نہیں کر سکیں, اور میرا خیال ہے یہ کتاب و سنت کا وہ واحد چینل ہے جو بغیر کسی فرقہ واریت اور لیبل کے دین کا کام کر رہا ہے. اس کے بارے میں امیر محترم بہت بے چین رہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرتے تھے, اس کے بارے میں فرمائیے. بلا شبہ یہ نعمت الہی ہے جماعت کے لیے, صحیح بات. پیغام ٹی وی, اور امیر محترم رحمہ اللہ ان کا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. صحیح بات. اور اس موقع پہ میں موجودہ امیر محترم کے لیے بھی دعا گو ہوں, ان کی کاوشیں بھی بے پناہ اس کے لیے کوئی شک نہیں, وہ امیر محترم رحمہ اللہ کے ساتھ رہے. یہ وہ کام ہے جو شاید بڑی سے بڑی جماعتیں بھی نہ کر پاتی, جو اللہ نے پروفیسر ساجد میر ان کی ٹیم سے لیا ہے. صحیح بات. پیغام ٹی وی جو بہترین ذریعہ ہے تبلیغ کا آج کے زمانے میں, اور پھر اس کو اس انداز سے چلایا, اس انداز سے رکھا کہ اپنے غیر سب سن رہے ہیں. صحیح بات. اپنے غیر سب سنتے ہیں. میں ایک دن واک کر رہا تھا, میں نہر کی طرف چلا گیا باہر, آج کل تو میں ادارے میں زیادہ جاتا ہوں, مٹی پڑتی ہے زیادہ. اچھا. تو ایک آدمی, وہاں ہمارا راوی کا علاقہ ہے, دیسی لوگ ہیں, تو جا رہا تھا, رکا, اس کہ حضرت صاحب اچکی ایک کری, یعنی رکیں, ان کی زبان اچکی یعنی رکیں. میں راتی ٹی وی تے تمہیں سنیا. اچھا. میں نے اندازہ لگا کہ ایک عام آدمی دیہات کا, اور یہ بھی پیغام ٹی وی وہاں دیکھ رہا ہے. صحیح بات. تو اس تو پیچھے تو میں وہ ٹی وی سننا بہت چنگیاں گلاں کریں دے. یعنی اب تب سے لے کے اب تک یہ سنا. ہاں, میں اس کو سنتا ہوں, یہ بڑا اچھے مسئلے بتاتے ہیں. یعنی عام آدمی کا پیغام کے بارے میں بھی اچھا تاثر ہے, اور یہ واقعتاً حضرت کی ایک ایسی کاوش ہے انشاءاللہ جو صدقہ جاریہ ان کے. صحیح بات ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط ٹیم تیار کر کے گئے جو ان کے بعد انشاءاللہ جماعت کے اس کام کو آگے بڑھائے گی اللہ کی توفیق سے. یقیناً یہ اسلاف کی جماعت ہے, اللہ اس سے کام لے گا. تو ٹیم ماشاءاللہ کام کر رہی ہے الحمدللہ, قدم قدم پہ رہنمائی فرماتے تھے. ظاہرہ میں پہلے ناظم تبلیغ کے طور پہ رہا, اس سے پہلے مجھے یوتھ فورس کی سرپرستی کی ذمہ داری دی, پھر میں نائب ناظم اعلیٰ رہا. مدت سے ہم تو چلے ہی آ رہے ہیں نا. جی جی. پنجاب کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے پاس. پنجاب کی ذمہ داری بطور ناظم اعلیٰ رہی, پھر بطور امیر موقع ملا. تو حضرت باقاعدہ پوری رہنمائی کرتے, بلکہ جب مجھے ناظم اعلیٰ بنایا تو ایک دن بلایا, کہیں کسی نے بناؤنے تو چلاؤنے بھی ہیں. صحیح. پیسے ہے نہیں تھے, 50,000 لے جاؤ. اچھا, یعنی پنجاب کے لیے دیے. پنجاب کے لیے دیا, اس وقت پیسے نہیں تھے پنجاب والوں کے پاس بالکل ہی. کہتے جس کو بناتے ہیں اس کو چلاتے بھی ہیں. واہ, بڑی خوبی. یعنی سکھا بھی دیا, بتا بھی دیا. ہاں یہ دے. تو اب مجھے تسلی آگے آپ چلا لیں گے. صحیح. یہ بھی ساتھ فرمایا, اب مجھے تسلی آپ کر لیں گے, ہینڈل کر لیں گے, لیکن سٹارٹ کے لیے یہ لے جاؤ. دفتر میں بلا کے یہ دیا, یہ بڑا کمال تھا ان کا. صحیح بات ہے. بڑا کمال رہنمائی کرتے تھے ماشاءاللہ. اسی لیے تو ٹیم تیار ہے. ٹیم تیار اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے انہوں نے. صحیح بات. اور ان کے اخلاص کی وجہ اور برکت سے انشاءاللہ یہ مؤثر کام چلے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت جو دوسرے رہنما ہیں جماعتوں کے, بڑے بڑے رہنما ہیں سیاست میں بھی اور مذہبی جماعتوں میں بھی, ان کا ایک بڑا خاص مقام تھا. یقیناً ایک تو ان کی تعلیم یافتہ ہونا, اور بھی ان کے اندر خوبیاں تھیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ کہیں بھی اگر کوئی ایسا ملک میں موقع آیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو اس کے لیے جیسے فلسطین کا موقع تھا, کچھ شخصیات مذہبی سر جوڑ کے بیٹھیں, تو اس میں نمایاں اور بنیادی کردار رہا شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً کیا حکمت عملیاں تھیں ان کی؟ دیکھیے, یہ تو وہ سٹیج ہے جس پہ اللہ نے انہیں پہنچایا کہ انہوں نے بین الاقوامی طور پہ اور ملکی طور پہ بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ, اور میں اکثر کیا کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں اور تنظیمی اجلاسوں میں بھی کہ لاریب بڑے بڑے قد کے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, مگر شاید اس معیار کا, اس زہد و ورع والا, اس تقوی والا, اتنے لیول پر پہنچ کر بھی ایسی عاجزی والا کسی جماعت کے پاس کوئی لیڈر نہ ہو. صحیح بات, صحیح بات. یہ منفرد ایسا والے سے. تو انہیں مؤثر کردار ادا کرنے میں کوئی باغ نہیں ہوتا تھا. وہ خود چلے جائیں کسی کے پاس, ان کو بلا لیں, اور اس کی تڑپ ان کے دل میں ہمہ وقت رہتی تھی, اور وہ ایک درد والا دل رکھتے تھے کوئی شک ملک, قوم اور دین کے لیے. رقیق القلب تو تھے بالکل. آج کے نوجوان کو ان کی شخصیت سے
پروفیسر رحمہ اللہ کی شخصیت سے کیا سیکھنا چاہیے بطور آئیڈیل؟ دیکھیں بطور آئیڈیل تو میں پہلے ذکر کر گیا ہوں کہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کے تو بہت سارے اسباق ہیں. بنیادی اپنے اندر اپنے وجود میں یہاں وہ رہیں، نماز باجماعت ادا کریں. برداشت ہی نہیں کرتے تھے. اس کے بارے میں بھی واقعہ کو بتا دیں تاکہ میں بتا دیتا ہوں. یہاں ایک دن جب فلسطین کا پروگرام ہوا تو یہاں جماعتیں ہو رہی تھیں، تھکے ہوئے تھے، ریلی نکال کے آئے تھے. اچھا. میں حضرت کی زیادہ پیروی کرتا تھا. صحیح. میری عادتیں ان کے ساتھ ذرا زیادہ ملتی جلتی تھی. تو اس دن میں نے تھکے ہوئے اتنے تھے، میں نے پڑھ لی نماز وہاں. باقی رفقا نے پڑھ لی. ہم کھانا کھا رہے تھے، حضرت عائشہ پڑھ کے تو ادھر ہمارے دفتر میں آ گئے. اچھا. کھانے کھائے جا رہے ہیں تو نماز جیسی پڑھ لی. کی طریقہ ہے پڑھ لی. جب یہاں رہنا تھا تو پھر عشاء کے وقت پڑھتے. واہ. تو میں نے پھر بڑے ادب سے کہا، میں نے کیا حضرت تھکے ہوئے تھے، جماعت ہو رہی تھی آگے، فائدہ اٹھا لیا، آج ہی پڑھی ہے. یہ غلطی ہم بہت کم کرتے ہیں. صحیح. یعنی وہ کہتے تھے وقت پہ پڑھیں. وقت پہ ان کی بلکہ یہاں شہر لاہور شروع ہوتا، ان کی نماز مکمل شروع ہو جاتی. ہم ایئرپورٹ سے اترے، عصر کی نماز لیٹ تھی، رستے میں ایک مسجد ملی تو حضرت کی یہ بھی عادت بڑی کمال کی تھی. سفر میں بھی وہ کوشش کرتے نماز باجماعت ہی پڑھیں. صحیح بات ہے. چاہے ڈرائیوری ساتھ کھڑا کر لے، یعنی جماعت کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اکثر بیشتر. اکیلا بھی ایک بندہ مل گیا پھر بھی انہوں نے جماعت ہی کروانی ہے. صحیح بات ہے. وہ تلاش میں رہتے تھے کہ جماعت کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے. تو ادھر جماعت کریں. میرا خیال تھا تو ابھی تو ایئرپورٹ سے اترے، یہاں 2 رکعت پڑھیں گے، وہاں 4. میں نے کہا ایک ہی، یہ کیا؟ کہنے کہ لاہور آ گئے. صحیح. ادھر اسے اپنا گھر سمجھتے تھے. بالکل. جی ہاں جی بالکل. لاہور میں، اسلام آباد میں اور سیالکوٹ میں 3 گھر میرے. تو ادھر میں پوری پڑھتا ہوں. تو وہ نہیں اس طرح پسند کرتے تھے. جائز ہے، مناسب ہے، لیکن اگر رہنا ہو، میں بھی ذہنی طور پہ اس کا قائل ہوں، جب پتہ ہے ہم نے یہاں رہنا ہے، جماعت ہونی ہے، تو پھر جماعت افضل ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. میں تو بلکہ ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھ کر ساتھ ذکر کروں گا ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ مبلغ خطیب آئے نماز پڑھ لے گا لا محالہ. وہ ادھر جماعت ہو، وہ بیٹھا ہو، کس کس کو بتائے گا میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ واعظ تبلیغ کے اثر کے خلاف ہے. بہتر پڑھی پھر بھی جا کے جماعت اللہ اکبر جماعت میں شامل ہو جائے. جماعت میں شامل اس کا فائدہ اٹھائے. یہ فائدہ مند بات. صحیح بات. اور یہ رہنمائی بھی ہمیں امیر محترم کی زندگی سے لینی چاہیے. صحیح بات. پروگرام کے آخر میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں چند جذبات جو آپ 1-2 جملوں میں کہہ دیں. ویسے تو یہ پورا پوڈ کاسٹ ہی ان کے بارے میں باتوں پر مبنی ہے، لیکن کچھ جذبات جن کا اظہار آپ چند الفاظ میں کریں کہ پروفیسر ساجد میر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ ایسی شخصیت ہیں جن کی ذاتی زندگی کو دیکھ کے بھی اپنانا ہر بندے کے لیے فائدہ مند، جن کی جماعتی زندگی کو دیکھ کے اپنانا وہ بھی تنظیمی اور قائدین کے لیے فرض، اور ایک داعی کے لیے بھی ان کی زندگی مثالی اور آئیڈیل. اور قرآن سے محبت یہ بھی وہ آئیڈیل ہیں. یہ ایک دعوت ہے کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت یہ درس ہے خطباء کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، کہ ہم چونکہ مسلمان اور اہل حدیث ہیں تو ہم اپنے سربراہ کی ان عادات کو اپنائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت خوب، بہت خوب. آپ کا شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ امیر محترم شیخ الاسلام رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے حوالے سے. اور سچی بات ہے کہ آج بھی جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے، ان کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اس مشن کو اخلاص کے ساتھ آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.